رہے ہیں۔ کوئلے کو پاکستان کے لیے ایک قیمتی خزانہ میں تبدیل کر دیا اور اس کے لیے ہم نے سندھ کی صوبائی حکومت کا مکمل ان کے ساتھ تعاون کیا، چونکہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو قومی منصوبوں پر اور قومی فوائد پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں اگرچہ پیپلز پارٹی کی مخالف حکومت تھی، لیکن وفاقی حکومت نے بھرپور کردار ادا کر کے کراچی کے عوام کو امن دیا۔ تو سندھ کے عوام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، اور اسی بنا پہ مسلم لیگ نون جہاں پورے ملک میں عوام سے رجوع کرے گی، سندھ کے عوام کو بھی امن اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اپنے امیدواروں کے ذریعے بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی۔ اس حوالے سے ہمارے صوبہ سندھ کے صدر جناب بشیر میمن صاحب اور ان کے صوبہ بہت مہربانی احسن اقبال صاحب، ہمارے پاس انشاءاللہ اپلیکیشن آج تک آ رہی ہیں اور ہمارے پاس انٹرویو میں دو شفٹیں کرنی پڑی ہیں۔ دھند کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد پہنچے تو ظاہر ہم نے ان کو کہا کہ پھر بعد میں یہ دیکھ لیں گے۔ سندھ صوبے کی ضرورت نواز شریف ضروری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے امن و امان کے لیے زمینیں جو بانٹی نواز شریف صاحب نے، جو ڈیولپمنٹ اسکیم شروع کیا، جو انہوں نے بات کی میٹنگ میں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے میں نے اپروو کیا تھا، وہ نہیں بنا ابھی تک۔ سکھر اور حیدرآباد کراچی موٹر وے پھر سے نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے انشاءاللہ مینیفیسٹو میں کینالز کو پکا کرنے کی بھی بات ہوگی۔ ہمارے مینیفیسٹو میں سب سے پہلے لا اینڈ اور امن و امان کی بات ہوگی، کراچی میں امن و امان ہوگا، انٹیریئر سندھ میں امن و امان ہوگا۔ اسی لیے لوگ انشاءاللہ سیٹوں پہ کمپٹیشن ہوگا کہ کس کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ قائد ظاہر ہے، قائد نے انٹرویو کرنا ہے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ بورڈ کی مشاورت سے، لیکن فائنل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں صرف اور صرف سندھ کے عوام سے یہ بتانا، ان کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بالکل بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے لگی ہیں، اور شہباز شریف صاحب مشہور ہمارے جنرل سیکرٹری کے احسن اقبال صاحب کے سندھ کا بہت جلد دورہ کریں گے اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفاصیل لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا سندھ کے لیے پلان کیا ہوا ہے۔ تو میں آج یہ نوید میں سمجھتا ہوں سنانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ جو ڈاکو راج ہے اس سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار، جو یہ مافیا جو گرم ہے، وہ اس سے جان چھوٹے گی اور انشاءاللہ لوگوں کو سکون کا سانس نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ احسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی ہے اور گزشتہ 16 ماہ جو تھے اس میں وہ آپ کی اتحادی بھی رہی ہے۔ رحیم یار خان سے جنہیں آپ آگے جاتے ہیں صادقہ بات سے، تو آگے کہتے ہیں کہ کھنڈال شروع ہو جاتے ہیں۔ آج جو بات ہوئی ہے گھوٹی کے لوگ آئے تھے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کے سامنے یہ رکھا ہے پارٹی کا سارا اختیار۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بات یہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی شاید تھوڑی ہے، سب کو ساتھ ملا کے چلیں گے، جو سندھ کو کھنڈرات بنانے والے ہیں انہیں کے ساتھ آپ دوبارہ ان کو لے کے چلیں گے صاحب؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپریل 2022 میں جب مختلف حکومتوں نے مل کر ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی، اس وقت کوئی سیاسی اتحاد نہیں بنایا گیا۔ اس وقت ہم نے جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ جمہوریت کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے منشور، اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہیں، لیکن جب ملک کا مفاد ہوتا ہے، جب آئین یا نظام کا مفاد ہوتا ہے، تو آپ کا اختلاف
آپ کے اکٹھے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا. تو اپریل 2022 میں وہ تمام جماعتیں جن کے مختلف منشور تھے، جن کے سیاسی اختلافات تھے، وہ اگر اکٹھی ہوئیں تو ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھی ہوئیں کہ ہم نے پاکستان کو اس ڈیفالٹ سے بچانا ہے جس کے کنارے عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلا گیا تھا. اور الحمدللہ تمام جماعتوں نے ایک ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور 16 ماہ کی محنت کے بعد سخت اور مشکل فیصلے بھی کیے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی. فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے، تو وہ فار اے چینج مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں. اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. تو ہم سندھ کے عوام کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں. اگر آپ کو خدمت کا وہ ریکارڈ نہ ملا جس کا ہم نے پنجاب میں مظاہرہ کیا ہے تو پھر ہم آپ کے مجرم ہوں گے. احسن صاحب، سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں ان کو تو آپ انصاف دے نہیں سکے، جو سالہ سال سے مارے کھا رہے ہیں. آپ کے پرانے ورکر جو سالہ سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے یا آپ جب عہدے دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کے پیارے آگے آ جاتے ہیں، قربانیاں دینے والے کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو کب انصاف دیں گے؟ آج کی میٹنگ میں جو امیدوار تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان کارکنوں کی بھی تھی جنہوں نے 1993 سے 1997 سے مسلم لیگ نون کا جھنڈا پکڑ رکھا ہے، اور وہ سندھ کی تنظیم میں عہدوں پر بھی فائز ہیں. اور ہم ایسے تمام کارکنوں کی بہت قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے چاہے مارشاء اللہ کا سورج سوا نیزے پہ آیا، چاہے پیپلز پارٹی کا انتقام آیا ہو یا عمران خان کا انتقام آیا ہو، انہوں نے کبھی نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون سے غداری نہیں کی. وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ ہیں. اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج لاہور پہنچے ہیں، پورے ملک میں انہوں نے بھرپور تنقید کی نون لیگ کے اوپر، اس وقت بھی کر رہے ہیں. تو کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کی وجہ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، ان سے ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے؟ دوسرا زیادہ سندھ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے غور و خوض کیا گیا آج؟ دیکھیے، میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے بہت پر اعتماد ہے. جس کے دامن میں ملک کی خدمت کے منصوبے ہوں، جس کے دامن میں پاکستان کی ترقی کی کارکردگی کا ریکارڈ ہو، اور جس کے ویژن میں مستقبل کا ترقی کا نقشہ ہو، اسے منفی سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی. منفی سیاست وہی کرتا ہے جس کا دامن خالی ہوتا ہے، جس کو اپنے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف دوسروں پہ تنقید کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے عمران نیازی ہیں کہ 4 سال سیاہ سفید کے مالک رہے، لیکن آج ان سے اگر پوچھیں کراچی سے پشاور تک کسی ایک منصوبے پہ انگلی رکھ کے بتا دو کہ یہ عمران خان کا ویژن تھا، اس کا منصوبہ تھا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے. صرف چور ڈاکو منفی تقاریر، لوگوں کی پگڑی اچھالنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کی اور خوشحالی کے ویژن پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں اتنا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گناتے جائیں تو گھنٹوں ہم اس پہ بول سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پروگرام کو بتانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور مستقبل کا پلان ان کو دینا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جائیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان جی، آج تو ہم نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے اندر ہماری بات چیت
MQM کے ساتھ بھی جاری ہے, GDA کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے, JUI کی لیڈرشپ سے بھی جاری ہے. تو یہ دونوں عمل ساتھ کے ساتھ, اس میں GDA میں شامل ہے, تو یہ سارے اکٹھے عمل چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب حتمی اس کا فیصلہ ہوگا اس میں یہی بنیاد ہوگی کہ جس کے پاس جس حلقے میں بہتر اور موزوں امیدوار ہوگا اس کی سب مل کر حمایت کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے آج صبح اسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں صرف اور صرف کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں, تو وہ ملاقاتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ IPP خاص کر دیکھیے اس وقت بہت ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. ہماری بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے, لیکن جو رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے. جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی. تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے. یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر. الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پھر سے کراچی سے الیکشن لڑانے کی بات کی جا رہی ہے, صرف وہی ہے یا مریم نواز کے حوالے سے بھی بازگشت چل رہی ہے کہ وہ بھی کراچی سے دیکھیے اس وقت میں عرض کروں کراچی کے لیے جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے اس نے, آپ سن لیں میں کراچی کے لیے ہماری سندھ کی تنظیم نے آج قیادت کو دعوت دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں سے کسی کو کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے اور صوبہ سندھ کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ترقی کے لیے کامیاب ہو کے دن رات محنت کریں گے. تھینک یو. باری یہ بتائیے کہ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کچھ نہیں کیا منصوبہ اس کے بعد کا ووٹ بینک آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ آپ پریشان ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیسے ہاتھ کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ 2013 کے اندر تھے. PTI جو ہے لاہور میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد اور قومی معاملات کو سیاست سے بڑھ کر دیکھنا چاہیے. سندھ میں بھی نون لیگ مسائل کا حل چاہتی ہے, لہٰذا بشیر میمن جو کہ نون لیگ کے سندھ کے صدر ہیں وہ مسلسل اس کام کے لیے بزی ہیں. امن و امان اور ترقی کے لیے نواز شریف ضروری ہیں, یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام نون لیگ کو آزما کر دیکھیں تو منی بیک گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو خدمت میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ زمینوں کی تقسیم کے لیے بھی اسکیمز متعارف کرائی جائیں گی. ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بھی جلد کام شروع ہو جائے گا جس کے لیے انٹرویوز خود نواز شریف کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکو راج سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا تاکہ سندھ ترقی کر سکے.